ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے وہ ایک بات آپ کو ضرور عرض کرنی ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز سرکار کے آپ کا نام تو حسن سنجری ہے نا، حضور خواجہ معین الدین چشتی کا نام حسن سنجری ہے، لیکن آپ کے یہ دو جو نام ہیں یہ بڑے معین الدین، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا دین کا مددگار۔ معین الدین کا مطلب ہے دین کا مددگار، اور دوسرا آپ کا غریب نواز چونکہ مشہور ہے، ساری دنیا آپ کو اس نام سے جانتی ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی محبت کی میں بات آپ کو بتانے لگا کہ اگر خواجہ قطب سرکار کو یہ چار باتیں بیان فرمائیں تو خود اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ غریب نواز کا لقب آپ کو اپنے دادا مرشد سے ملا تھا، آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ، اور ان کے شیخ ہیں خواجہ حاجی پاک شریف جو آپ پڑھتے ہیں شجرہ میں۔ انہوں نے ایک دن اپنے مرید سے یہ عرض کی تھی، فرمایا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے کہ فلاں دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ جو میری زیارت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن اگر تو نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا خواجہ عثمان ہارونی کو کہ اگر تو نے یہ میرا راز، چونکہ میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، یہ راز اگر تو نے فاش کر دیا نا تو شیطانی طاقتیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کسی دن میں تفصیل سے یہ بات کروں گا، لیکن وہ چونکہ شیطانی طاقتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلا سامری نے کہا تھا کہ جب اس نے وہ بچڑا بنایا نا، قرآن کریم میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا اس کو سجدہ کرو، وہ خاک اس میں منہ میں ڈالتا، وہ بولنا شروع کر دیتا۔ تو بنی اسرائیل کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا چھوڑو، موسیٰ بھی تمہاری طرح کا بندہ ہے، وہ ایک جادو والی سوٹی ہو دے کھولتے ہو لئی پھردا تو میرے کول بھی تو بچڑا ہے نا۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، انہوں نے کہا بے وقوف ہو گئے ہو، ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اگر اللہ سے کلام کرنا ہوتا تو ابراہیم کرتے کہ موسیٰ نے کرنا ہے؟ تو یہ شیطانی سوال شروع سے رہے ہیں، یہ قرآن کریم آپ پڑھیں گے آپ خود حیران۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی، یعنی شیطان جب بھی بات کرتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شیطان ملے گا تو وہ کہے گا لو یہ اعلان حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں کیتا۔ بھئی کوئی شیطان ملے گا نا تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ دیکھو جی خواجہ حاجی پاک شریف نے یہ کہہ دیا، یہ اعلان حضرت ابو بکر نے تو نہیں کیا۔ جیسے وہ سامری کہتا تھا کہ یہ اعلان حضرت ابراہیم نے تو نہیں کیا، موسیٰ یہ کیسے کہہ سکتے؟ موسیٰ بڑے تھے یا وہ بڑے تھے؟ تو یہ میں شیطانی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطانی سوچ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ میں گیا، وہاں یہ جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے۔ اب وہ حسد میں یہاں تک چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک شیطانی بندہ بھی پاس بیٹھا ہوا تو اس نے کہا لے بہشتی دروازہ ہوندا تے مدینے شریف ہوندا، یہ پاک پتن شریف ہی ہونا سی۔ وہ تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کہا بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آندہ لے بہشتی دروازہ پاک پتن شریف ہے، جو بہشتی دروازہ ہوندا تے مدینے شریف ہوندا۔ میں کہا یہ تے اللہ دا شکر ہے تے کوئی کافر نہیں بیٹھا، نہیں تو آندہ بہشتی دروازہ ہوندا تے مکہ پاک ہوندا۔ اگلا سوال تے پھر یہی سی نا، میں نے کہا بے وقوف، مدینے شریف میں بہشتی دروازہ نہیں، وہاں جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ جگہ اس زمین پہ اگر کوئی جنت ہے تو وہ ہے ہی مدینہ شریف میں۔ یعنی لیکن حسد میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، کسی دن میں تفصیل سے یہ انبیاء کرام کے سارے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں بھی شیطانی طاقتیں آئیں انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے، تو اس سوال سے کبھی نہیں گھبرانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ایک وقت عطا فرما رہا ہے، لیکن اگر تو نے یہ کسی کو بات بتائی تو تو جہنمی ہو جائے گا۔
آپ نے یہ بات خواجہ اجمیری سے کی. خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے اپنے مرید خاص سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سے یہ بات کی کہ میرے پیر و مرشد خواجہ حاجی پاک شریف پہ فلاں دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو اس کرامت سے نواز رہا ہے. لیکن بیٹا ساتھ شرط یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تو جنتی ہو جائیں گے، لیکن اگر تو نے یہ راز فاش کر دیا نا تو تو جہنمی ہو جائے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے نا آپ نے. کچھ شخص نے پھر کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوچھنا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو اللہ نے فرمایا اسے کہنا جہنمی ہے. تو اس نے رقص شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا. مولا کریم عجیب بندہ ہے. اس نے کہا اللہ سے کہنا چلو میں اس بات سے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے یاد تو رکھا ہے نا، یہ تو محبت کی باتیں ہیں. اب اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا بنا دے کہ مجھے اکیلے ہی جہنم میں بھیج دے، باقی مخلوق کو بچا لے. تو فرمایا ہم نے تو یہ تیری امتحان کے لیے کہا تھا، ہم نے تو اس کے لیے جنت لکھی ہوئی. خواجہ غریب نواز نے عام لوگوں کو بتانا شروع کر دی. جب وہ دن آیا تو آپ مسجد سے جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع. آپ نے اپنے مرید عثمان ہارونی رحمہ اللہ کی طرف دیکھا کہ میں نے تو صرف تجھے یہ بات بتائی تھی، ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ قدموں پہ گر گئے حضور میں نے تو حسن سنجری سے یہ بات کی تھی. بلایا گیا، ان لوگوں کو تو نے بتایا؟ کہا حضور میں نہیں بتایا. تجھے نہیں پتا تھا؟ اتنا بڑا فیصلہ تو نے کر لیا کہ جو یہ راز فاش کرے گا وہ خود جہنمی ہو جائے گا. کہا حضور میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، سرکار کی امت سے محبت کرتا ہوں، بس میں نے یہ سوچا کہ میں جہنمی ہو جاؤں ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی کی امت تو ساری جنتی ہو جائے. حضور خوش ہو گئے دادا مرشد. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تو غریب نواز ہے. تو پھر یہ عطائیں جو ہیں یہ ملٹی پلائی ہو کے آتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ وہ یعنی غلطی بھی معاف کرتا ہے اور رحمتیں بھی پھر ملٹی پلائی ہو کے آتی ہیں. تو وہ غریب نواز کا لقب جو ہے آپ کو اپنے دادا مرشد سے ملا. تو یہی آپ نے اپنے خلفاء سے بھی فرمایا کہ لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلنے دینا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا